لے جاؤ اسے یہاں سے، خبردار جو دوبارہ میرے کمرے کے پاس بھی نظر آئی۔ تیمور خان کی آواز پورے دالان میں گونجی تھی۔ غصے کے عالم میں اس نے دعا کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر پوری قوت سے دروازے کی سمت اچھال دیے تھے۔ دعا جو ابھی اس حویلی کے طور طریقوں سے ناواقف تھی، بری طرح سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تیرنے لگی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے کمرے کی دہلیز پار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی لمحے حویلی کا ایک پرانا ملازم حفیظ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور زمین پر بکھرے کپڑے سمیٹتے ہوئے لرزتی آواز میں بولا، معاف کر دیجیے گا صاحب، یہ لڑکی ابھی نہیں ہے، اسے یہاں کے اصولوں کا علم نہیں ہے۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ میں ابھی آپ کے لیے دوسرے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ حفیظ نے دعا کو غصے اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کبھی اپنے جابر مالک کو دیکھتی تو کبھی اس بوڑھے ملازم کو، اور پھر سر جھکائے خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ تیمور خان کا پارا اب بھی 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے حفیظ کو حکم دیا، آئندہ اس کمرے میں کوئی لڑکی نظر نہیں آنی چاہیے، اور سنو، جس جگہ اس نے قدم رکھے ہیں وہ پورا راستہ ابھی کے ابھی دھلوایا جائے اور ایک ایک انچ صاف کیا جائے۔ مجھے عورت کے وجود کی بو سے بھی گھن آتی ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا گیلری کی سمت بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ ملازم کے ہاتھ سے اپنا دوسرا سوٹ لینا نہیں بھولا تھا، مگر جو کپڑے دعا کے ہاتھوں سے مس ہوئے تھے وہ اب اس کے لیے ناپاک ہو چکے تھے۔ گیلری میں کھڑے ہو کر اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے جلا کر ان کپڑوں پر پھینک دیا۔ وہ ساکت کھڑا ان کپڑوں کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کے شعلے کپڑے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، تیمور کے تپتے ہوئے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کپڑے نہیں بلکہ اس عورت کا لمس جلا رہے جس سے اسے بیر تھا۔ ملازم نے پھرتی سے کمرہ صاف کیا اور تیمور کو اس کا نیا لباس دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تیمور نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور نفرت سے بڑبڑایا، عورت ذات دیکھ لی ہے صبح صبح، پتہ نہیں آج کا دن کیسا گزرے گا۔ منفی میں سر ہلاتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نہایت نفاست سے تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا، مگر حویلی کی فضاؤں میں ابھی تک اس کے غصے کی تپش باقی تھی۔ تیمور خان دن بھر کی تھکن اور وہی پرانی ذہنی کوفت لیے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر دماغ میں اب بھی وہی تلخیاں گردش کر رہی تھی۔ تیمور، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب شادی کر لو، اب تو آس پاس کے لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ جہانگیر سلطان اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ایک بار پھر دھاڑے تھے۔ وہ تھک چکے تھے اسے سمجھاتے مگر تیمور پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ تیمور نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور سپاٹ لہجے میں بولا، بابا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی ان کی باتوں پر ضائع نہیں کرنی۔ ان فضول باتوں پر توجہ دینے کے لیے آپ ہیں نا، آپ دے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے جہانگیر سلطان کی غزیلی آواز آئی، تیمور، تمہاری عزت تجھے توڑ دے گی۔ تیمور سیڑھیوں پر رک کر مڑا اور سرد لہجے میں جواب دیا، اور آپ کی عزت میری جان لے لے گی بابا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جہانگیر سلطان پیچھے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر کتنے جتن کریں گے کہ وہ مان جائے۔ تیمور کسی صورت شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ بات ہمیشہ بھی آ کر ختم ہو جاتی تھی کہ اسے عورت کے وجود سے ہی نفرت تھی۔ بچپن میں باپ کو صدمے میں پاگل ہوتے دیکھ کر اس کے دل میں عورت کے لیے عزت کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ وہی نہ کرے جو اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اس خوفناک ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح جہانگیر سلطان لاؤنج میں بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ صاحب، آپ کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک بہت ہی دھیمی اور شیریں آواز ان کے قریب سے آئی۔ جہانگیر سلطان نے بغیر دیکھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، مگر وہ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ صاحب، اگر آپ اس طریقے سے دوائی نہیں لیں گے تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی اور اپنائیت تھی کہ جہانگیر سلطان غصہ کرنے کے لیے جیسے ہی پلٹے، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک بے حد پرکشش اور حسین چہرہ تھا، جس کی معصومیت پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اپنا گریویدہ بنا لے۔ گوری رنگت گلابوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اور سر پر نفاست سے ٹکا ہوا دوپٹہ۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ کسی خواب کا عکس لگ رہی تھی۔ جہانگیر سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نظریں چرا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی نے تھوڑی جھجک کے ساتھ جواب دیا، دعا۔
صاحب آپ بیٹھے، میں آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ وہ وہیں چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھ گئی اور نہایت سلیقے سے دوائیاں نکالنے لگیں۔ جہانگیر سلطان خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، جیسے اس کی معصومیت نے ان کا غصہ پی لیا ہو۔ انہوں نے وہ تمام دوائیاں کھا لی جن کے لیے وہ اکثر ہزار جتن کرواتے تھے۔ پیچھے کھڑا ملازم حفیظ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس صاحب نے بغیر کسی تکرار کی دعا کے ہاتھ سے دوا لے لی ہے۔ دعا جانے کے لیے اٹھی تو جہانگیر سلطان نے اسے روک لیا۔ بیٹھو دعا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ دعا خاموشی سے بیٹھ گئی، اس کی نگاہوں میں بلا کی نادانی تھی۔ جہانگیر سلطان نے حفیظ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کون ہے یہ لڑکی اور یہاں کب سے ہے؟ حفیظ نے جھک کر جواب دیا، بڑے صاحب یہ رزاق خان کی بیٹی ہے، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، اس لیے اپنی جگہ اسے کام پر چھوڑ گیا ہے۔ جہانگیر سلطان کچھ سوچتے ہوئے بولے، کیا تیمور نے اسے دیکھا ہے؟ حفیظ نے گھبرا کر بتایا، جی صاحب، صبح صاحب بہت غصہ کر رہے تھے کیونکہ غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صاحب نے بہت شور کیا کہ راستہ دھلوایا جائے جہاں اس کے قدم پڑے ہیں۔ جہانگیر سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، انہوں نے دعا کو دیکھا اور پھر حفیظ کو حکم دیا، دعا اب سے حویلی کے باہر ملازموں کے کوارٹر میں نہیں رہے گی، اسے حویلی کے اندر ہی ایک کمرہ دیا جائے۔ حفیظ حیران رہ گیا، مگر صاحب سارے ملازم تو باہر رہتے ہیں، میں نے جتنا کہا اتنا کرو۔ جہانگیر سلطان نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ بن چکا تھا۔ حفیظ دعا کو حویلی کے اندرونی حصے کے ایک کمرے کی طرف لے آیا۔ جب دعا اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کمرہ کسی پریوں کی کہانی کے محل جیسا تھا۔ اونچی چھت جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور کھڑکیوں پر پڑے ریشمی پردے ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ دیواروں پر نفیس پینٹنگز لگی تھیں اور کمرے کے ایک کونے میں رکھا بڑا سا بیڈ مخملی بستر سے ڈھکا ہوا تھا۔ دعا نے آج تک ایسا شاہانہ کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ فرش پر بچھا ہوا قیمتی قالین اتنا نرم تھا کہ اس کے قدم اس میں دھس رہے تھے۔ کمرے میں سندل اور گلاب کی ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ملازمہ ہو کر ایسے شاہانہ کمرے میں رہے گی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ کمرہ اس کی زندگی کے لیے ایک نئے اور کٹن امتحان کا عذاب ہے۔ جہانگیر سلطان اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہے تھے۔ ان کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر چہرے پر ایک عاریانہ سکون چھایا ہوا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، اتنی مشکل سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دے سکتا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے دیوار پر لگی تیمور کی تصویر کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ان کے لبوں پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تیمور خان، تم کب تک میری بات ٹالتے ہو۔ وہ پرعزم قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں موجود ملازمین جہانگیر سلطان کو اچانک کچن میں دیکھ کر سہم گئے اور ادب سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب آپ کو کوئی کام تھا تو حکم دیتے، ہم خود حاضر ہو جاتے، آپ کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی آپ نے؟ ایک ملازم نے سر جھکا کر نہایت عاجزی سے کہا۔ جہانگیر سلطان نے گہرا سانس لیا اور حفیظ کی طرف دیکھ کر بولے، حفیظ میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے تم سب کو انعام دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑھ کر میں اب جو کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو اور پلو سے باندھ لو۔ یاد رکھنا اگر اس بات میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی یا تیمور کو اس کی بھنک بھی لگی تو تم سب کی جان جا سکتی ہے، لیکن اگر میں اپنے اس پلان میں کامیاب ہو گیا تو یقین کرو تم سب کی جھولیاں رقم سے بھر دوں گا۔ جہانگیر سلطان کی بات سن کر ملازمین نے حیرت اور تجسس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی، ایسا کون سا منصوبہ تھا جسے مکمل کرنے کے لیے وہ اتنا بڑا انعام دے رہے تھے، اور ایسی کون سی بات تھی جو وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے چھپانا چاہتے تھے؟ جہانگیر سلطان نے جیسے جیسے اپنی بات کہنا شروع کی، ملازمین کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کچھ کے چہرے پر افسوس کے سائے لہرانے لگے۔ ایک بوڑھے ملازم سے رہا نہ گیا تو وہ لرزتی آواز میں بولا، نہیں صاحب یہ سراسر غلط ہے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ جہانگیر سلطان کی آواز میں سختی آ گئی، تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، یہ لو، یہ رہی وہ دوا۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور ملازم کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دی۔ ملازم کبھی اس شیشے کو دیکھتا تو کبھی اپنے مالک کے سنگ دل چہرے کو۔ کسی کا بھی ضمیر اس گھناؤنے کھیل میں ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، مگر وہ سب غریب اور مجبور لوگ تھے جن کی زندگیوں کے فیصلے یہ جاگیردار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، میں جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک کام ہو جانا چاہیے۔ حفیظ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، اور تم لوگ اپنا کام ختم کے فوراً اپنے کوارٹرز میں چلے جانا، حویلی میں کوئی نظر نہ آئے۔
جہانگیر سلطان یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ حفیظ ایک افسردگی بھری نظر ملازمین پر ڈال کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمین نے بھاری دل کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ ایک ملازم نے کھانا خاموشی سے تیمور خان کے کمرے میں پہنچا دیا، جبکہ دوسرا ملازم دعا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دستک سن کر دعا نے دروازہ کھولا۔ وہی معصومیت چہرے پر سجائے اور سر پر نفاست سے دوپٹہ لیے وہ باہر آئی۔ بی بی جی، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں جانا، ٹھیک 10 منٹ بعد جائیے گا۔ ملازم نے نظریں چرا کر کہا اور تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ دعا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، مگر پھر کندھے اچکا کر واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد جب حویلی کے در و دیوار پر سکوت طاری تھا، دعا نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ وہ تیمور کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور بادلوں کے گرجنے کی آواز نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ سہم کر وہیں رک گئی۔ تیز ہواؤں نے حویلی کے پردوں کو بے رحمی سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا، جیسے قدرت اسے خبردار کر رہی ہو۔ اس معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ یہ بادلوں کی گرج نہیں بلکہ اس کی تقدیر کے ٹوٹنے کی صدا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس چھت تلے وہ پناہ لینے آئی تھی، وہی چھت اس کی عزت اور خوشیوں کا قبرستان بننے والی ہے۔ وہ تو نادانی میں اس شکاری کی طرف بڑھ رہی تھی جو خود ایک بچھائے ہوئے جال میں قید تھا۔ آہ، قسمت کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ دعا جس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے، آج خود ایک ایسی آزمائش کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اندھیری راہداری میں اس کے پائل کی چھنجن کسی آنے والے ماتم کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری روشن رات ہے، اور اس کے بعد کی صبح اسے ایک ایسے رشتے میں جکڑ دے گی جو محبت سے نہیں بلکہ ندامت اور آنسوؤں سے سیک پہنچ جائے گا۔ وہ جو تیمور کے کمرے کی طرف پہنچ رہی تھی، حویلی کی فضا بھوجل ہوتی جا رہی تھی۔ بجلی کی ہر چمک کے ساتھ اس کا سایہ دیواروں پر لرزتا، جیسے خود اس کا وجود اس سے التجا کر رہا ہو کہ رک جاؤ دعا، آگے تمہاری معصومیت کا قتل گاہ ہے۔ مگر تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ معصوم، وہ نادان لڑکی اپنے قدموں سے اپنی بربادی کی داستان لکھنے نکل پڑی تھی۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے تیمور کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ تھوڑا سا دھکیلا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جو کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی اور ایک کونے میں جلتے لیمپ کو مرہون منت تھی۔ دعا نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر تیمور خان نیند دراز تھا، اس کی آنکھیں موندی ہوئی تھیں اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ دعا نے نہایت دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسے لگا شاید تیمور نے اسے برتن اٹھانے کے لیے بلوایا ہے، کیونکہ میز پر کھانے کے برتن ابھی تک ویسے ہی پڑے تھے۔ تیمور غنودگی اور نشے کی اس کیفیت میں تھا جہاں اسے ارد گرد کی آوازیں دور کہیں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دعا نے جواب نہ پا کر خاموشی سے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر جھکی ہی تھی کہ اچانک تیمور نے زور سے اس کی کلائی تھام لی۔ دعا کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، تیمور نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ اس لمحے کھڑکی سے آنے والی بادل کے گرجنے کی دودھیا روشنی دعا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا حسن کسی دیو مالائی پری جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مخملی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور لرزتے ہوئے گلابی لبوں سے بے ساختہ التجا نکل رہی تھی۔ تیمور جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، اس کے چہرے کی اس تابانی میں کھو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے صحرا کی تپتی دھوپ میں اسے ٹھنڈی چھاؤں مل گئی ہو۔ وہ بے خودی میں اس کے اوپر جھک گیا۔ دعا نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر تیمور کا فولادی وجود اور سارا وزن اس نازک سی لڑکی پر تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ دعا اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے تڑپنے لگی، مگر تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سختی سے جکڑ لیا۔ جب تیمور اس کے لبوں کے قریب ہوا تو دعا کی روح تک کانپ اٹھی۔ ایک نامحرم لمس محسوس کر کے اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر تیمور خان کے حواس پر چھایا ہوا نشہ اسے کسی بھی فریاد کو سننے نہیں دے رہا تھا۔ کہاں وہ ورزش یافتہ مضبوط جوان اور کہاں وہ کلی جیسی نازک لڑکی۔ تیمور نے بے رحمی سے اس کے سر سے دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ وہ ریشمی بال بستر پر بکھر گئے جو دعا کے بے بسی کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ تیمور جب اس کی گردن پر جھکا تو دعا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے اس کے جسم پر رکھ دیے ہوں۔ اس کی روح جھلسنے لگی، وہ چیخی چلائی، مگر اس بلند و بالا حویلی کی دیواروں نے اس کی آواز کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس معصوم کی پکار سنتا۔ تیمور خان نے غصے اور بے خودی کے عالم میں اس کے کندھے سے لباس چاک کیا اور اپنے تپتے ہوئے لب وہاں رکھ دیے۔ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، ہوش میں آئے صاحب، میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میرے باپ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان التجا کر رہی تھی۔ آپ کو سوہنی بنی کا واسطہ، آپ کو رب کا واسطہ ہے صاحب۔
اس کے موتی جیسے آنسو آنکھوں سے بہہ کر کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے، مگر تیمور تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ تکیے پر پن کر دیے اور اس کے وجود سے اٹھتی سندل جیسی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے گورے وجود پر ایسے نشان چھوڑنے لگا جو شاید عمر بھر کے غسل سے بھی نہ دھل پاتے۔ وہ تیمور خان جو ہوش و حواس میں عورت کے سائے سے بھی گھن کھاتا تھا، آج اسی عورت کے وجود میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے دعا کو اپنے اتنا قریب کر لیا تھا کہ اب دعا کے سانسوں سے تیمور کی خوشبو آنے لگی تھی اور تیمور کے وجود سے دعا کے آنسوؤں کی مہک۔ ان دونوں کے وجود اس طرح گتھم گتھا تھے کہ تقدیر نے ان کے درمیان وہ لکیر کھینچ دی تھی جسے مٹانا اب ناممکن تھا۔ دعا پوری رات سسکتی رہی، تڑپتی رہی۔ وہ کانچ کی گڑیا جو صبح تک معصومیت کا استعارہ تھی، رات کے اس پہر تک ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ اس کی عزت، اس کا مان، اس کی پاکیزگی، سب کچھ اس ایک سیاہ رات کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ تیمور خان نے انجانے میں وہ گناہ کر ڈالا تھا جس کا بوجھ اسے زندگی بھر اٹھانا تھا۔ جب رات کا آخری پہر تھا اور آسمان سے برستی بارش دعا کے آنسوؤں میں شامل ہو رہی تھی، تب وہ معصوم لڑکی بے جان ڈھیر کی طرح بستر کے کونے میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اب ایک خالی پن میں بدل چکی تھی۔ حویلی کی فضا بھوجل تھی اور باہر گرتی بجلی شاید اس ظلم پر آسمان کا احتجاج تھی۔ وہ کلی جو ابھی پوری طرح کھلی بھی نہ تھی، بے دردی سے مسل دی گئی تھی۔ صبح کا سورج جب طلوع ہونا تھا تو وہ اپنے ساتھ روشنی نہیں بلکہ ایک ایسی تاریکی لانے والا تھا جس نے ان دونوں کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ جہانگیر سلطان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر اس کامیابی کی قیمت ایک معصوم لڑکی کی روح کی موت تھی۔ صبح کو اجالا جب تیمور کی آنکھ میں چھپا تو اس نے ایک شدید کرب کے ساتھ پلکیں کھولیں۔ سر میں ایسی ٹیس اٹھ رہی تھی جیسے کوئی گرم سلاخیں دماغ میں اتار رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا اور یادداشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی، مگر ذہن کسی بنجر زمین کی طرح سپاٹ تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلو بدلا، اس کی نظر بستر کے دوسرے سرے پر پڑی اور اس کے ذہن میں برفانی لہر دوڑ گئی۔ سامنے وہ لڑکی جس کا اسے نام تک معلوم نہ تھا، دیوار کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال وحشت زدہ طریقے سے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنی ہی بازوؤں کے نرم کھال کو بے دردی سے کھرچ رہی تھی۔ تیمور کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی حویلی کی ملازمہ تھی جس کے یہاں آنے پر اس نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا، مگر اب وہ ملازمہ نہیں، ایک ٹوٹا ہوا کھلونا لگ رہی تھی۔ تیمور تیزی سے بیڈ سے اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، دیکھو اپنے آپ کو زخم لگا رہی ہو تم۔ جیسے ہی تیمور کے قدموں کی چاپ اس کے قریب آئی، اس لڑکی نے ایک وحشیانہ نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں تھی جو کل چک صبح کی تھی، وہاں صرف ایک گہرا قلع اور دیوانگی تھی۔ وہ اچانک ہنسنے لگی، ایک ایسی کھوکھلی ہنسی جس نے تیمور کے خون کو منجمد کر دیا۔ دور رہو، مت آؤ میرے پاس، وہ چیخی اور اپنے ناخن اب اپنی گلے پر گاڑ دیے۔ یہ گندا ہے، سب گندا ہو گیا ہے، اسے نکالنا ہے، مجھے اسے کھرچنا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو نوچنے لگی جیسے وہ اپنے وجود سے اس لمس کو مٹانا چاہتی ہو جو اسے ایک ہی رات میں زندہ درگور کر گیا تھا۔ تیمور نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ پاگل مت بولو، چھوڑو اپنے آپ کو، خون نکل رہا ہے تمہارا۔ اس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز میں محبت نہیں بلکہ ایک شدید قسم کا پچھتاوا اور جرم کا احساس تھا۔ وہ اسے چھوتے ہوئے کانپ رہا تھا، اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہی عورت جس کے لمس سے وہ دور بھاگتا تھا، آج اسی کی بربادی کا سبب وہ خود بن چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم بھی وہی ہو، تم نے مار دیا مجھے۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور اپنا سر دیوار سے دے مارا۔ تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سنو، ہوش میں آؤ، میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کر دیا۔ وہ ہکلانے لگا، اس کی انا، اس کا تکبر، سب اس لڑکی کے بہتے ہوئے خون کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ اسے پیار سے نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح روک رہا تھا جو اپنے جرم کے نشانات مٹانا چاہتا ہو، یا شاید اس معصوم کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اب زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر زور زور سے ہلنے لگی۔ سب ختم ہو گیا، اب بابا مر جائیں گے، میں مر گئی ہوں، وہ بڑبڑانے لگی اور پھر اچانک خاموش ہو کر قلعہ میں گھورنے لگی۔ اس کی خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ بھیانک تھی۔ تیمور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی پر اتنا بڑا ظلم کرے گا۔ لڑکی، میری بات سنو، اپنے آپ کو مت نوچو۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے پھر سے اپنے ناخن اپنی کلائی میں پیوست کر دیے۔ تیمور نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ لعنت ہے مجھ پر، وہ غرایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کیسے کرے۔ وہ لڑکی اب ذہنی طور پر اس دنیا میں نہیں رہی تھی جہاں الفاظ کا کوئی اثر ہوتا۔
وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک خوفناک زندان میں قید ہو چکی تھی جہاں صرف تکلیف اور وحشت تھی۔ وہ اسے سنبھالنے کی جتنی بھی کوشش کرتا وہ اتنی ہی شدت سے خود کو نقصان پہنچاتی۔ اس کے سفید لباس پر اب سرخ دھبے نمایاں ہو رہے تھے، وہ نشانات جو تیمور کی زندگی بھر چین سونے نہیں دینے والے تھے۔ وہ مجرم بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تیمور خان کا دل اس وقت پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ مسلسل خود کو نوچ رہی ہے اور ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے تو اس نے ایک کٹھن فیصلہ کیا۔ اسے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا، مگر وہ اب بھی اس لڑکی کے وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ معصوم چہرہ اسے اس کے جرم کی یاد دلاتا تھا۔ تیمور نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی الماری کھولی اور اپنا ایک جوڑا نکالا۔ اس نے دراز سے ایک کالی پٹی نکالی اور اسے اپنی آنکھوں پر مضبوطی سے باندھ لیا۔ وہ اب اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی مدد کرنا اس کا فرض بن چکا تھا۔ تیمور نے اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ لی تاکہ وہ اس لڑکی کے شکستہ حالت اور اس کے وجود کو دیکھ نہ سکے۔ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچا جہاں وہ دیوار کے کونے میں دبکی بیٹھی خود کو اذیت دے رہی تھی۔ جیسے ہی تیمور کا ہاتھ اس کے کندھے سے مس ہوا، دعا نے ایک بار پھر زوردار چیخ ماری اور اپنے ناخنوں سے تیمور کے ہاتھ پر حملہ کیا۔ مت چھوؤ مجھے، دور رہو، وہ دیوانگی میں چیخی۔ تیمور نے کراہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے اندھے بن کر اسے سہارا دیا اور اسے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف لے جانے لگا۔ دعا جو ذہنی طور پر صدمے میں تھی، کبھی اسے حیرت سے دیکھتی تو کبھی خوف سے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی وحشی ہے یا کوئی اور۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر تیمور نے اسے دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے اس کی طرف بڑھائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کپڑے پہن لو، اگر تم ٹھیک رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ میں باہر جا رہا ہوں اور جب تک تم باہر نہیں آؤ گی میں یہ پٹی نہیں کھولوں گا۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ مردانہ کپڑے پکڑے اور خالی نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں پر پٹی باندھے بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی دیوانگی میں شاید ایک لمحے کا سکون آیا اور اس نے خاموشی سے وہ کپڑے پہن لیے۔ باہر نکل کر تیمور نے فوراً حفیظ کو آواز دی، حفیظ کہاں ہو تم؟ ابھی کے ابھی مولوی صاحب کا انتظام کرو، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ حفیظ حیرت زدہ رہ گیا، صاحب لیکن ایسے کیسے؟ بڑی صاحب گھر نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ تیمور دھاڑا، اس سے پہلے کہ میرا حوصلہ جواب دے جائے، نکاح خواہ کو بلاؤ۔ تیمور کے باپ جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے یہ سب دیکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کا بیٹا آخرکار ان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ کو بلا لیا گیا تھا۔ حویلی کے دالان میں ایک بھوچل سا خاموشی کا سما تھا۔ دعا کو لایا گیا جو اب بھی اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تیمور خان نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تیمور کے لب لرزے۔ اس نے ایک نظر اس سمت دکھا جہاں دعا بیٹھی اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بھوجل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ اس طرح ایک گناہ کا کفارہ ایک ایسے رشتے سے کیا گیا جو محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ندامت اور سازش کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی تیمور نے نظر اس دیوانی پر ڈالی جو اب اس کی شریک حیات بن چکی تھی، مگر جس کی روح وہ خود قتل کر چکا تھا۔ تیمور خان جس کے چہرے پر پیشوانی کی گہری پرچھائیاں تھیں، ابھی دستخط کر کے اٹھا ہی تھا کہ جہانگیر سلطان اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ تو آخرکار تم نے وہ کر ہی لیا جو میں چاہتا تھا، جہانگیر سلطان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مبارک ہو تیمور خان، اب تم ایک شادی شدہ مرد ہو۔ تیمور نے تیکھی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور غصے سے اس کا جوڑا سختی سے بند تھا۔ آپ کو کیا لگا بابا، میں یہ سب خوشی سے کر رہا ہوں؟ اس کی آواز میں گرج تھی۔ میں نے یہ نکاح اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ کی بات ماننی تھی، بلکہ اس لیے کیا ہے کیونکہ میں اس گناہ کا بوجھ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا جو مجھ سے سرزد ہوا۔ جہانگیر سلطان نے کندھے اچکائے۔ مقصد چاہے جو بھی ہو، نتیجہ وہی نکلا جو میں چاہتا تھا۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے سنبھالو یا نکالو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور اب اسے سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، تیمور نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں دعا کو بٹھایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک بار پھر وہی وحشت ناک منظر دیکھنا پڑا جس نے اس کی روح تک ہلا دی تھی۔ دعا جو اب تیمور کے بڑے سائز کے مردانہ کپڑوں میں ملبوس تھی، بیٹھ کے کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی اور دبی دبی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تیمور نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہی عورت جس سے اسے بچپن سے نفرت تھی، جس کے لمس سے وہ ناپاک سمجھتا تھا،
آج اسی عورت کی حفاظت کرنا اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس نے اپنی نفرت کو ایک طرف رکھا اور نہایت آہستگی سے اس کے قریب گیا۔ سنو، اس نے بہت نرمی سے پکارا، مگر دعا نے جیسی اس کی آواز سنی وہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے! وہ چیخے اور بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے سر کو دیوار سے مارنے کی کوشش کی، مگر تیمور نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر اور دیوار کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دعا کا سر تیمور کی ہتھیلی سے ٹکرایا۔ تیمور کو درد ہوا، مگر اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، دیکھو میں دور کھڑا ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ اسے ڈر نہ لگے۔ دعا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کے ذہن کی الجھنیں اسے یہ سمجھنے نہیں دے رہی تھی کہ یہ شخص وہی ہے جس نے اسے رات بھر رلایا تھا یا کوئی اور ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تیمور نے محسوس کیا کہ وہ بھوکی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ دعا نے غصے سے گلاس کو ٹھوکر ماری اور دودھ فرش پر بکھر گیا۔ مجھے نہیں چاہیے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم زہر دے رہے ہو۔ وہ دوبارہ چیخنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ تیمور کا دل پاش پاش ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پاگل پن اس کی دی ہوئی تکلیف کا نتیجہ ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کر دیے تاکہ دعا کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ وہ شخص جو ملازموں کو ذرا سی غلطی پر حویلی سے نکال دیتا تھا، آج خود فرش صاف کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں پینا چاہتی تو مت پیو، میں زبردستی نہیں کروں گا، اس نے بہت تحمل سے کہا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس نفرت کے حصار میں اس نے 32 سال گزارے تھے، وہ ایک ہی رات میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ دعا کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں پہلی بار عورت کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی اور تحفظ کا احساس جاگا تھا۔ وہ اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اس کی دیوانگی اسے ڈرا رہی تھی، مگر اس کا ضمیر اسے اکیلا چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں تیمور نے بار بار کوشش کی کہ وہ کچھ کھا لے، مگر دعا مسلسل اسے خود سے دور دھکیلتی رہی۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی روتی اور کبھی خاموشی سے دیوار کو تکنے لگتی۔ تیمور نے محسوس کیا کہ اسے اب اس کی نفرت سے زیادہ اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو تیمور نے ایک کمبل اٹھایا اور اسے دعا کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ دعا نے پھر سے اسے دھکا دیا، مگر اس بار تیمور نے اس کا ہاتھ سختی سے مگر پیار سے تھام لیا۔ بس بہت ہوا، تم خود کو ختم نہیں کر سکتی، میں تمہارا گنہگار ہوں اور میں اب تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے دعا کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ تیمور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص جو کبھی نہیں رویا تھا، آج ایک اجنبی لڑکی کی حالت پر آنسو بہا رہا تھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی ذہنی حالت اب بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر شاید اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ شخص اب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تیمور نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھا۔ وہ ساری رات جاگ کر اس کی چوکیداری کرتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سے دردنے لے رہی تھی جو شاید دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے والی تھی، مگر اس محبت کا راستہ بہت کٹھن اور خاردار تھا۔ جہانگیر سلطان نے اپنی سازش سے ایک شادی تو کروا دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اب ان کے ہاتھ سے نکل کر اس معصوم دیوانی کا غلام بن چکا ہے جس کے قدموں میں اس نے اپنی تمام انا اور نفرت ڈھیر کر دی تھی۔ وقت کی گرد اڑتی رہی اور دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ تیمور خان جو کبھی عورت کے نام سے بیزار تھا، اب اپنی زندگی کا محور اسی دیوانی کو بنا چکا تھا۔ اس نے دعا کا خیال بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح رکھنا شروع کر دیا۔ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اگر دعا غصے میں نوالا منہ سے نکال دیتی تو وہ صبر سے دوبارہ کوشش کرتا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی سسکیاں سنتا اور جب وہ ڈر کر چیختی تو وہ دور کھڑے ہو کر اسے تسلی دیتا تاکہ اس کا لمس اسے مزید خوفزدہ نہ کرے۔ تیمور کی اس بے غرض خدمت اور خاموش محبت نے دعا کے دل سے خوف کی تہیں اتارنا شروع کر دی۔ وہ جو پہلے تیمور کو دیکھتی چیخنے لگتی تھی، اب اسے کمرے میں نہ پا کر بے چین ہو جاتی۔ اس کی ذہنی حالت میں ٹھہراؤ آنے لگا تھا، اگرچہ وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر تیمور کا وجود اسے اب محفوظ لگنے لگا تھا۔ اسی دوران دعا کا باپ رضا خان شہر سے واپس لوٹا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی حویلی کے اندر ہے تو وہ دوڑا چل آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی پھول جیسی بیٹی جو ہمیشہ چہکتی تھی، آج بدحواس سی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ظلم کیا آپ لوگوں نے؟ میری بچی کا یہ حال کس نے کیا؟ رضا خان ڈھارا۔ جب اسے نکاح اور اس رات کی حقیقت کا علم ہوا جو حفیظ نے اسے بتائی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں لے جاؤں گا اپنی بیٹی کو، تم جیسے درندوں کے پاس اسے ایک پل نہیں چھوڑوں گا۔
تیمور خان جس کی انا کبھی آسمان سے باتیں کرتی تھی آج ایک معمولی ملازم کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اس نے رزاق خان کے پاؤں تھام لیے۔ خدا کا واسطہ ہے اسے مجھ سے مت چھینے، میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اس کی روح کو زخمی کیا ہے، مگر اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اسے اب ایک کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، یہ اب میری زندگی ہے، میری سانس ہے۔ تیمور کی آنکھوں سے گرتے آنسوں نے رزاق خان کو ہکا پکا کر دیا۔ حویلی کا مغرور خان آج ایک باپ کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ رزاق خان نے نفرت سے اسے جھٹکا اور دعا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ چل دعا، ان ظالموں کے سائے سے دور چل میرے ساتھ۔ مگر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دعا نے اپنا ہاتھ اپنے باپ کی گرفت سے چھڑا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تیمور کے پاس آئی جو ابھی فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ تیمور کے کندھے پر رکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں بابا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ان کے پاس رہوں گی، یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، یہ مجھے روٹی کھلاتے، مجھے ان کے پاس رہنا ہے۔ دعا کے ان سادہ مگر گہرے الفاظ نے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی۔ تیمور نے سر اٹھا کر دعا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں بلکہ ایک انجانی سی اپنائیت تھی۔ رزاق خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ جس شخص نے اسے توڑا تھا اب وہی اسے جوڑنے کا واحد سہارا بن چکا تھا۔ تیمور نے دعا کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دعا جب تیمور کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی، کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور اس کی ذہنی حالت دیکھ کر تیمور کا دل ہر پل کٹتا تھا۔ وہ اسے کمبل اڑھا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر نکلا۔ اسے کچھ پیاس محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے کچن کا رخ کیا۔ رات کے اس پہرے کچن میں خاموشی ہونی چاہیے تھی مگر وہاں حفیظ اور ایک دوسرا ملازم دبی دبی آواز میں کچھ بحث کر رہے تھے۔ تیمور کے قدم باورچی خانے کے دروازے پر رک گئے۔ حفیظ بھائی، مجھ سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ جب بھی اس بیچاری دعا کو دیکھتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم نے صاحب کے کہنے پر تیمور صاحب کے کھانے میں وہ دوائی کیوں ملائی؟ دوسرے ملازم کی آواز لرز رہی تھی۔ حفیظ نے ایک لمبی آہ بھری۔ خاموش ہو جاؤ، اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ تیمور صاحب ہوش کھو بیٹھے تاکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا کر بیٹھے جس کا انجام صرف نکاح ہو۔ انہوں نے ہمیں بھاری رقم کا لالچ دیا اور ہم غریب اپنی غیرت بیچ بیٹھے۔ یہ سننا تھا کہ تیمور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سر میں جیسے ہزاروں ہتھوڑے ایک ساتھ بجنے لگے۔ وہ سچائی جو اب تک ایک حادثہ لگ رہی تھی دراصل ایک سوچی سمجھی درندگی تھی۔ اس کے اپنے باپ نے جس کے خون سے وہ بنا تھا اسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے مہرا بنایا تھا۔ تیمور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، آنکھیں خون آلود ہو گئیں اور مٹھیاں اس قدر بھنج گئیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ وہ ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا۔ حفیظ اور دوسرا ملازم اسے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ان کے چہروں سے رنگت اڑ گئی۔ صاحب وہ حفیظ کی زبان لڑکھڑائی۔ تیمور نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، وہ شیشی کہاں ہے؟ وہ دوائی جو میرے باپ نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ حفیظ نے تھر تھراتے ہاتھوں سے کچن کی ایک دراز کی طرف اشارہ کیا۔ تیمور نے دراز کھولی تو وہاں وہی خالی شیشی پڑی تھی جس نے اس کی اور دعا کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ تیمور نے وہ شیشی اٹھائی اور غصے سے دیوار پر دے ماری۔ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے دعا کی زندگی ہو چکی تھی۔ وہ دیوانہ مار قدم اٹھاتا ہوا جہانگیر سلطان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے راستے میں جو بھی آیا وہ اسے دھکیلتا ہوا آگے نکل گیا۔ جہانگیر سلطان اپنے بستر پر سکون سے مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک تیمور نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ جہانگیر سلطان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تیمور، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تیمور کی سانس تیز چل رہی تھی۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ بدتمیزی؟ آپ مجھ سے بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں بابا؟ آپ نے جو کیا اسے کیا نام دوں میں؟ جہانگیر سلطان سمجھ گئے کہ راز فاش ہو چکا ہے مگر ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اٹھے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ ہاں، میں نے ہی وہ دوائی تمہارے کھانے میں ملوائی تھی، اور دیکھو میرا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ تم نے نکاح کر لیا، اب تم اکیلے نہیں ہو حویلی میں۔ تیمور کی ہنسی نکل گئی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور نفرت ملی ہوئی تھی۔ کامیاب رہا؟ آپ کو لگتا ہے آپ کامیاب ہو گئے؟ آپ نے ایک معصوم غریب باپ کی بیٹی کی روح کا قتل کر دیا اور آپ اسے کامیابی کہتے ہیں؟
وہ اپنے باپ کے بالکل قریب آیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ کو یاد ہے بابا، آپ ساری زندگی میری ماں کو روتے رہے کہ اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، وہ بھاگ گئی، اس نے عورت ذات کو بدنام کر دیا۔ آپ کہتے تھے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، عورت ظالم ہوتی ہے، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ تیمور کی آواز اب بھر آ گئی تھی، میری ماں نے تو صرف آپ کا دل توڑا تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ وہی سب کر دیا جس کا خوف آپ مجھے ساری زندگی دلاتے رہے۔ آپ نے ایک عورت ذات کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اب اپنے سائے سے ڈرتی ہے، وہ دیوانی ہو چکی ہے بابا، وہ اپنے وجود کو نوچتی ہے۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ جہانگیر سلطان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری فکر تھی، اس لڑکی کی نہیں۔ تیمور نے میز پر ہاتھ مارا، جھوٹ! آپ کو صرف اپنی انا کی فکر تھی، آپ کو صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ جو چاہیں کر سکتے۔ اگر میں ضمیر کا کچا ہوتا، اگر میں اس رات کے بعد دعا کو وہیں تڑپتا چھوڑ دیتا اور اس سے نکاح نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکی کہاں جاتی؟ اس کا بوڑھا باپ تو جیتے جی مرتا۔ آپ نے ایک پورے خاندان کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی، صرف میرے ایک قبول ہے کے لیے۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آج مجھے اپنی ماں سے زیادہ آپ سے نفرت ہو رہی ہے، کم از کم وہ جو تھی سامنے تو تھی، مگر آپ تو ایک مخلص باپ کا لبادہ اڑ کر میری ہی دشمن بن گئے۔ آپ نے مجھے ایک ایسا گنہگار بنا دیا جس کا بوجھ میں مرتے دم تک نہیں اتار پاؤں گا۔ جب بھی میں دعا کا وہ خوفزدہ چہرہ دیکھوں گا، مجھے اس میں آپ کی صورت نظر آئے گی۔ جہانگیر سلطان خاموش ہو گئے تھے، شاید پہلی بار انہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ نفرت نظر آئی تھی جو انہیں اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ تیمور نے آخری بار اپنے باپ کو دیکھا اور نہایت سرد لہجے میں کہا، آج سے آپ میرے لیے مر چکے ہیں، اس حویلی میں آپ میرے باپ نہیں، صرف گناہ کے حصے دار بن کر رہیں گے۔ میں دعا کا خیال رکھوں گا، اسے ٹھیک کروں گا، اس سے محبت بھی کروں گا، مگر صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ دکھا سکوں کہ جس عورت کو آپ نے مہرہ بنایا تھا وہی اب اس گھر کی مالک ہوگی اور آپ صرف اپنی تنہائی کی قیدی بن کر رہ جائیں گے۔ تیمور مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے جہانگیر سلطان اپنے پرتعیش کمرے میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ تیمور سیدھا کمرے میں آیا، وہ اب بھی سو رہی تھی مگر نیند میں سسک رہی تھی۔ تیمور اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس لڑکی کے نام کر دے گا، وہ اس کی دیوانگی کو اپنی محبت سے بدلے گا، اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا اور اسے وہ تمام خوشیاں دے گا جو اس کے اپنے باپ نے اس سے چھین لی تھی۔ نفرت کا باب بند ہو چکا تھا، اب پچھتاوے اور اس سے جنم لینے والی ایک لازوال محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ تیمور نے دعا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، مجھے معاف کر دینا دعا، میں تمہیں پھر سے جینا سکھاؤں گا۔ باہر بادل ایک بار پھر گرجے مگر اب ان میں وحشت نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت اس نئے عزم پر اپنی مہر ثبت کر رہی ہو۔ تیمور خان اب بدل چکا تھا، وہ اب ایک باغی بیٹا نہیں بلکہ ایک محافظ شوہر بن چکا تھا۔